معزز سامعین و ناظرین، ایک انتہائی اہم مسئلہ کی وضاحت کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ ابھی 2 روز قبل کراچی کی سطح پر تفصیلیوں، شیعوں اور روافظ نے ایک جلسہ رچایا۔ اس میں پنڈی کے مشہور تفصیلی شیعہ اور رافضی عقائد والے خطیب حنیف قریشی نے خطاب کیا، اور خطاب کرتے ہوئے اس نے انتہائی دھاندلی کی۔ کیسے؟ وہ اس طرح کے خطائے اجتہادی کا وہ رد کر رہا تھا کہ اس کا انتساب اور نسبت انبیاء کرام اور رسول اعظام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف جائز نہیں۔ رد خطائے اجتہادی کا کر رہا تھا، اور حوالہ فتاوی رضویہ شریف کا دیا، بہار شریعت کا دیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شرح مشکات کا دیا، اور المعتقد اور اس کے ساتھ المستند کا حوالہ، المعتمد کا حوالہ دیا۔ اب اس میں یہ عبارتیں جو اس نے کوٹ کی، ان میں خطا اجتہادی کا لفظ تو دور کی بات، خطا اجتہادی کا یہاں کسی طرح کا کوئی کنسپٹ اور کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے گناہ کی۔ فتاوی رضویہ میں اور باقی کتب جو اس نے حوالہ جات کوٹ کیے، ان سب میں بات ہے گناہ کی، نافرمانی کی، عصا کی، عصیان کی، معصیت کی، اسم کی، ان چیزوں کی۔ اور اس بد عقیدہ شخص نے ان عبارتوں کو خطا اجتہادی کے مسئلے پر فٹ کیا، اور ان عبارتوں کے ذریعے خطا اجتہادی کو رد کرنے کی ناکام کوشش کی، اور پھر ان عبارتوں کو پڑھ کر اس نے خطا اجتہادی کا جو وہ انتساب اور نسبت انبیاء، صحابہ اور اہل بیت کی طرف کرنے والے شخص پر انتہائی بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فتویٰ لگانے کی کوشش کی، جو ایک گمراہ کن فتویٰ تھا۔ اور اس بدھو کو اتنی سمجھ نہیں کہ اصول افتاء اور استفتاء کیا ہیں۔ یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ خطا اجتہادی، جو اجتہاد میں خطا واقع ہوتی ہے، وہ بالکل اور چیز ہے، اور عصا، عصیان، معصیت، اسم، حوب، گناہ، نافرمانی، یہ بالکل اور چیز ہے۔ یہ جرم ہے، گناہ، نافرمانی، عصا، عصیان، معصیت، یہ جو ہے یہ گناہ ہے، اور یہ ایک عیب ہے۔ اور دوسری طرف خطا اجتہادی وہ عیب نہیں، وہ نقص نہیں، وہ کسی قسم کی کمی نہیں، وہ تو شان ہے، وہ عظمت ہے۔ زبان رسالت کے اعلان کے مطابق خطا اجتہادی پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سے ایک اجر اور ایک ثواب نصیب ہوتا ہے۔ اب اس بد باطن اور بد عقیدہ شخص نے عبارتیں پڑھی جو عصا، عصیان اور نافرمانی اور گناہ کے متعلق تھی، اور ان عبارتوں کو پڑھ کر اس نے بددیانتی کی انتہا کرتے ہوئے رد خطا اجتہادی کا کرنے کی کوشش کی، جو انتہائی ظلم ہے۔ علم کی دنیا میں ایک بہت بڑی کرپشن ہے، جس کی مثال 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں شاید ممکن نہ ہو، جو اس بدعقیدہ شخص نے یہاں پر دکھائی، اور جو اس نے یہاں پر ایک انتہائی خیانت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب یہاں یاد رکھیں کہ یہ ہمارے سامنے موجود ہے اس وقت فتاوی رضویہ شریف، العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز، آپ کی تصنیف لطیف، اور یہ اس کی جلد اول ہے، حصہ دوم ہے، اور پیج نمبر 1119 ہے۔ اس پر وہ عبارت موجود ہے۔ اب ایک تو اس شخص نے یہاں استدلال میں عمدن جان بوجھ کر بددیانتی کی، کرپشن کی، خیانت کی، 2 نمبری کی، اور 420 پن کا مظاہرہ کیا، اور بزرگوں کی عبارات پڑھ کر اس نے اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کی، جو جمہور کے نظریہ کے خلاف ہی عقیدہ رکھتا ہے، اور جس میں مقصد اس کا نبیوں، رسولوں اور ملائکہ کے علاوہ دیگر کچھ ہستیوں کے لیے عصمت کو ثابت کرنا ہے۔ اصل اس کا مدعا یہ ہے، اور اس کے لیے اس نے یہ سارا گناؤنا کھیل کھیلا۔ اب یہ ہمارے سامنے فتاوی رضویہ شریف۔ اب ایک تو میں نے عرض کیا کہ یہ اس نے دھاندلی کی، اور یہ انتہائی غلط، اور ابھی ہم بتاتے ہیں یہاں سے پڑھ کے۔ اور دوسرا یہ کہ اس یتیم العلم شخص کی حالت یہ ہے، میرا تو کچھ سال 2 سال سے اسٹیٹمنٹ تقریر اور تحریر کی صورت میں چل رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر موجود ہے، جس میں نے بارہا کہا کہ یہ پنڈی کا رافضی تفصیلی شخص
اس کی حالت یہ ہے کہ عربی تو درکنار، عربی تو بڑے اوپر کی بات ہے، یہ شخص میرے امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ آپ کے فتاوی رضویہ شریف کی اردو عبارت کا پڑھنے کا بھی اہل نہیں، اردو عبارت بھی یہ صحیح طرح درست تلفظ کے ساتھ یہ پڑھنے کے قابل نہیں، اور چیلنج اہل سنت کے عقائد و نظریات کو کرتا پھرتا ہے، اور حملہ اہل سنت کے معتقدات پر کرتا پھرتا ہے، اور اہل سنت کے صحیح اور غلط کے فیصلے اب اس طرح کے بدو کریں گے جن کو فتاوی رضویہ کی اردو بھی پڑھنی نہیں آتی۔ اب سنیے جو اس نے گڑبڑ کی یہ دونوں، ایک تو استدلال میں دھاندلی کی اور غلط اس نے یہاں پر رویہ اختیار کیا اور بددیانتی کی، اور دوسرا جو اس کی علمی کمزوریاں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف اس کے اندر یہ موجود ہے، اور یہ اعلیٰ فرماتے ہیں ہم نے سلسلہ کلام میں اوپر ذکر کیا کہ غیر تلاوت میں اپنی طرف سے سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی اور گناہ کی نسبت حرام ہے۔ اب یہاں پر توجہ کیجئے، لفظ نافرمانی اور گناہ کے ہیں، اور یہ بدبخت شخص اس عبارت کو پڑھ کے، نافرمانی اور گناہ والی عبارت، ان الفاظ کو پڑھ کے رد خطا اجتہادی کا کر رہا تھا۔ میں نے کہا تجھے علم کی ہوا بھی لگی ہے بے وقوف اجڑ اور گمبار آدمی، اتنی بڑی دھاندلی میرے امام کی عبارت میں، اور یہ آلس کی عبارت میں۔ آگے آلس فرماتے ہیں ائمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی، بلکہ ایک جماعت علماء کرام نے اسے کفر بتایا، کس کو؟ گناہ اور نافرمانی کی نسبت اللہ کے انبیاء اور نبیوں کی طرف کرنے کو۔ آگے آلس فرماتے ہیں مولا کو شیان ہے کہ اپنے محبوب بندوں کو جس عبارت سے تعبیر فرمائے، دوسرا کہے تو اس کی زبان گدی کے پیچھے سے کھینچی جائے۔ اللہ کو شیان ہے کہ وہ جیسے چاہے اپنے محبوب بندوں کو جس عبارت سے چاہے تعبیر فرمائے، لیکن دوسرا خدا کے علاوہ کوئی اور بندہ اس کو یہ جرأت اور یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ نافرمانی اور گناہ اس طرح کے الفاظ کی نسبت اللہ کے نبیوں کی طرف کرے، کسی اور کو اجازت نہیں۔ اگر کوئی اور کرے گا تو اس کی زبان آلس فرماتے گدی سے کھینچی جائے گی۔ اب پھر کہہ رہا ہوں یہاں بات نافرمانی گناہ کی ہے، جو ان الفاظ کی نسبت نبیوں کی طرف کرے گا اس کی زبان گدی سے کھینچی جائے گی۔ اور اس بدبخت اور کمینے شخص نے اس عبارت کو پڑھ کے تو رد خطا اجتہادی کا کر رہا تھا، اور اس کے متعلق کہہ رہا تھا کہ جی جو خطا اجتہادی اور خطا کا لفظ بولے اس کی زبان پکڑ کے گدی سے کھینچی جائے، اور بڑی ایکٹنگ کر رہا حالے رہ گئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فتاوی رضویہ جلد اول صفحہ نمبر 832 کے اوپر لکھتے ہیں ہم نے سلسلہ کلام میں اوپر ذکر کیا کہ غیر تلاوت میں، قرآن کی تلاوت ظاہر ہم نے کہا نہیں سکتے، غیر تلاوت میں اپنی طرف سے سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی اور گناہ کی نسبت حرام ہے۔ ائمہ دین نے اس کی تصریح کی ہے کہ ایک جماعت علماء کرام، بلکہ ایک جماعت علماء نے اسے کفر بتایا۔ مولا اللہ کو شایان ہے کہ اپنے محبوب بندوں کو جس طرح چاہے تعبیر فرمائے، دوسرا کہے تو اس کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی۔ اللہ کہہ سکتا ہے فاسا آدم ربو فرغبا، پر میں اور تو نہیں کہہ سکتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی اور کہے گا اس کی گدی کھینچیں گے، پر میں اور تو نہیں کہہ سکتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی اور کہے گا اس کی گدی کھینچیں گے۔ میں تو لفظ جتیاں بولے ایسی، اعلیٰ حضرت گدی کی گل کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی زبان گدی کے پیچھے سے کھینچی جائے۔ میں نے وہ ویسے نہیں کہا تھا آج سے کو 2-3 ماہ قبل کہ یہ شخص ایکٹر ہے، یہ ایکروبیٹ ہے، کلاؤن اور جوکر سودے باز انسان ہے، کہتا ہے گدی سے زبان کھینچی جائے۔ میں نے کہا کھینچی جائے کس کی؟ جو شرعی اصولوں کو توڑے، جو گناہ کی نسبت، نافرمانی کی نسبت، عصیان اور معصیت کی نسبت اللہ کے نبیوں کی طرف اس کا انتساب کرے، اس کی زبان کھینچی جائے۔ جو قرآن و سنت کے اصولوں کو، اہل سنت کے عقائد کو ویولیٹ کرے، خلاف ورزی کرے، اس کی زبان گدی سے کھینچی جائے۔ اور ظالم تو نے یہ عبارت پڑھ کے تو خطا اجتہادی کا عقیدہ رکھنے والے اہل السنہ والجماعہ کو، اہل سنت کے علماء مشائخ کو، اہل سنت و جماعت کے معزز حضرات کو تو نے نشانہ بنایا کہ وہ خطا اجتہادی کا اعتقاد کیوں رکھتے ہیں؟ تو خطا اجتہادی کا عقیدہ 14 صدیوں میں پوری اہل سنت کا عقیدہ ہے۔
اہل سنت کے جمہور 1400 سالہ اسلاف کابرین اور بزرگوں نے خطا اجتہادی کا انتساب نبیوں کی طرف کیا ہے، صحابہ کی طرف کیا ہے، اہل بیت کی طرف کیا ہے اور دیگر مجتہدین کی طرف کیا ہے. اب یہاں تو گناہ اور نافرمانی والی عبارت پڑھ کے تو خطا اجتہادی والے نظریے کو رد کرنا چاہتا ہے. کتنی بڑی دھاندلی، کہاں گناہ اور نافرمانی، کہاں خطا اجتہادی، اور پڑھ کے کہتا ہے کہ میں نے تو جوتیوں کی بات کی تھی. آلہ تو کہتے زبان بدھی سے کھینچی جائے، اور بڑی ایکٹنگ کر رہا تھا، اور دائیں بائیں جو اس وقت جبوں کبوں والے اور پگڑیوں والے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے وہ واہ واہ کر کے داد دے رہے تھے. میں نے کہا تحفہ تمہاری داد پر، اور تحفہ اس طرح کے کرپٹ انسان کی کرپشن پر. خدا کا خوف کرو، دین مصطفیٰ کا حلیہ مت بگاڑو، ظلم مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ مت لگا رکھو، اور دین میں کرپشن بددیانتی مت کرو. صبح قیامت تک لوگ تمہیں کرپٹ لوگ تمہیں پھر اپنا آئیڈیل بنا کے پیش کریں گے، اور اہل سنت کے عقائد و نظریات کو توڑیں گے اور مروڑیں گے. زبان بدھی سے کھینچی جائے، میں کہتا ہوں انس نے فرمایا ہے، پر کس کی؟ اہل سنت کی نہیں، اہل سنت کے علماء کی نہیں، مشائخ کی نہیں، بزرگوں کی نہیں، خطا اجتہادی کا عقیدہ رکھنے والوں کی نہیں. کن کی؟ جو گناہ اور نافرمانی کا انتساب کریں اللہ کے نبیوں کی طرف. تو ہم گناہ اور نافرمانی کا انتساب نبیوں کی طرف تو کجا، اہل سنت تو گناہ اور نافرمانی کا انتساب صحابہ اور اہل بیت کی طرف بھی نہیں کرتے. سمجھے بات کو. اور رہی خطا اجتہادی تو وہ تو سب نے کیا 14 صدیوں میں انتساب، اور ہم بھی کر رہے. اب اس عبارت کے ذریعے خطا اجتہادی پر لا کے تو استدلال کرتا رہا، اور زبان بدھی سے کھینچنے کی باتیں اور بڑی ایکٹنگ کرتا رہا، اور مسخرہ پن کا اور بھانڈ پن کا اظہار تو کرتا رہا. سن میری بات اور حوصلے سے سن. آلس نے کہا، کیا کہا؟ کہا زبان بدھی سے کھینچو. کس کی؟ فرمایا اس کی جو اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات سے بغاوت کرے. اس کی کس کی زبان بدھی سے کھینچو؟ فرمایا اس کی جو اہل سنت و جماعت کے 1400 سالہ مسلک سے اعتزال اور انحراف کرے، اس کی کھینچو. فرمایا زبان بدھی سے کھینچو. کس کی؟ فرمایا اس کی جو افضلیت صدیق اکبر کا انکار کرے، اس ظالم کی. زبان بدھی سے کھینچو. کس کی؟ فرمایا جو خلافت راشدہ کی ترتیب کا انکار کرے، اس کی. زبان بدھی سے کھینچو. کس کی؟ فرمایا اس کی جو ظالم، بدبخت، جو کمینہ، جو بد عقیدہ اور بد باطن اور خبث باطن رکھنے والا علی کا پہلا نمبر کا نعرہ لگا کر اہل سنت کے 1400 سالہ مسلک اور عقیدے کو کچلنے کی کوشش کرے، اس کی زبان بدھی سے کھینچ دو. زبان بدھی سے کھینچو. کس کی؟ میرے امام نے فرمایا اس کی جو صحابی رسول، فاتح عرب و عجم، برادر مولا مرتضی، صحابی مصطفیٰ، کاتب وحی خدا، خال المومنین، امین المؤمنین، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو معاذ اللہ نو ڈیمانڈ کرے، فرمایا اس کی زبان بدھی سے کھینچ دو. جو نتج معاویہ کا نعرہ لگائے، اس کی زبان بدھی سے کھینچ دو. فرمایا جو صحابی رسول حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار پلید کہے، اس کمینے کی زبان بدھی سے کھینچ دو. جو بدبخت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ ازکیہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ مرشدہ ممجدہ معلمہ محدثہ مفسرہ متکلمہ مخدومہ کونین سیدہ دارین سیدہ کائنات، میرے نبی کے حرم کی زینت اور حرمت اور شان اور تقدس سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ سلام اللہ تعالی علیہا، جو ان کے بارے عوامی پبلک مجمع اور گیدرنگ کے اندر بازاری لب و لہجہ اختیار کرے. اعلیٰ فرماتے اس طرح کے کمینوں کی زبان بدھی سے کھینچو اور کھینچ کے کسی کتے کے آگے ڈال دو. یہ ہے اعلیٰ کا فرمان. اور دوسرے کو اہل سنت کی طرف لے کے آ رہا ہے نافرمانی گناہ والی بات کو پڑھ کے، تو فٹ اس کو تو کر رہا ہے خطا اجتہادی پر. میں یہ دکھا رہا ہوں فتاوی رضویہ شریف، اور اہل علم، اہل سنت و جماعت کے علماء، مشائخ، مقتدر حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را توجہ کیجئے، نوٹس لیجئے اس کا. یہ شخص کتنی بڑی بددیانتی کر رہا ہے. یہ خمینی اور ایران کا وفادار
اور یہ کالے کالوں کا وفادار اور یہ شیعہ روافظ کا ایجنٹ کس طرح اہل سنت کے عقائد و نظریات کے ساتھ ستم اور ظلم کا رویہ روا رکھے ہوئے ہیں، اس پر توجہ کریں۔ حالات بڑے غلط ڈگر پر چل نکلے ہیں، نقصان بہت ہو گیا، پر آگے یہ نہ ہو کہ اتنا ہو جائے جس کا پھر تدارک صدیوں میں نہ ہو سکے۔ یہ شیعہ اور روافظ کے ایجنٹ کیا کر رہے ہیں، توجہ کرو، دیکھو یہاں فتاوی رضویہ میں لفظ نافرمانی گناہ کے ان کا منع کیا حضرت نے، اور یہ بدبخت ان کو پڑھ کے تو خطا اجتہادی کا جو لفظ اہل سنت بول رہے ہیں یا جو عقیدہ رکھتے ہیں اس پر اس فتوے کو فٹ کر رہا ہے، اور اس حکم کو خطا اجتہادی کا عقیدہ رکھنے والے اہل سنت و جماعت ان پر چسپاں کر رہا ہے اور انہیں گستاخ قرار دے رہا ہے، بے ادب ڈکلیئر کر رہا ہے، اور معاذ اللہ جہنمی قرار دے رہا ہے یہ جہنمی شخص۔ اور میرے امام کے فتوے کے مطابق حضرت نے فرمایا، اور علامہ خفاجی نے نسیم الریاض میں کہا، فرمایا وَمَن يَكُنْ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ، جو حضور کے صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بک بک کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ اس طرح کی فطرت اور نیچر والا شخص کتنی دھاندلی کر رہا ہے، یہ توجہ کرو، یہ معاملہ چھوٹا سا نہیں، بہت بڑا معاملہ ہے۔ یہ کچھ ہوگا ہمارے جیتے جی ہمارے بزرگوں کی تعلیمات اور نظریات کے ساتھ، یہ کچھ ہم دیکھیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں روافظ اور شیعہ سے اور یہ سنیوں میں جو ایجنٹ ہیں ان کے ان سے ہم تمہارا تعاقب قبر کی نیوں تک نہیں چھوڑیں گے، قبر کی نیوں تک ہم تمہارے دانت کھٹے کرتے رہیں گے، ڈسہارٹ تمہیں کرتے رہیں گے اور فرسٹریٹ کرتے رہیں گے۔ اب یہ ایک تو یہ اس نے دھاندلی کی اور غلط بیانی، اور سیم اسی طرح بارے شریعت میں بھی یہی کچھ ہے، وہاں بھی بات نافرمانی اور گناہ کی ہے، اشیات اللمعات میں بھی بات عصا عصیان اور معصیت کی ہے، اور ان عبارتوں کو پڑھ کے ظالم رد خطا اجتہادی کو کر رہا ہے، اور معلوم نہیں اس کی صد میں کون کون آتا ہے، یہاں سے لے کر تابعین امام اعظم اور پھر صحابہ تک، اور خود پھر نبیوں کی ذات اس میں آ رہی ہے۔ جو یہ بدبخت فتویٰ اس عبارت کو پڑھ کے اہل سنت کے علماء اور اہل سنت کے عقیدے پر لگانا چاہتا ہے، خطا اجتہادی برحق، خطا اجتہادی درست، خطا اجتہادی اہل سنت کا 1400 سالہ عقیدہ اور مسلک مشرب نقطۂ نظر، یہ 1400 سال میں اہل سنت خطا اجتہادی کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس کا انتساب اللہ کے انبیاء، صحابہ اہل بیت اور دیگر مجتہدین کی طرف کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جمہور کا یہی مسلک، 2/3 اہل اسلام کا یہی نظریہ ہے۔ مذاہب اربع، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ، سب کا یہی نقطہ نظر ہے۔ ائمہ، محدثین، متکلمین، فقہاء، صوفیاء، علماء، سب کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ ظالم گناہ اور نافرمانی والی اس عبارت کو پڑھ کے خطا اجتہادی کے 1400 سالہ مسلک کو رد کرنا چاہتا ہے۔ کتنی بڑی دھاندلی! یہاں پر مسئلہ خطا اجتہادی، یہاں مسئلہ خطا اجتہادی کا نہیں، حالات نے یہاں جو بیان کیا یہ مسئلہ گناہ اور نافرمانی کا ہے، اور یہ تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے نبیوں کی طرف تو درکنار، وہ تو بڑے اوپر کا مقام ہے، ہم صحابہ اہل بیت کی طرف بھی کسی کو گناہ کی نسبت نہیں کرنے دیں گے، معصیت اور نافرمانی کی نسبت نہیں کرنے دیں گے۔ ہم مدب والے لوگ ہیں، ہم شرعی اصولوں کے دائرے میں جینے والے لوگ ہیں، خدا کا فضل و کرم ہے 14 صدیوں میں قرآن و سنت کے رولز، ریگولیشنز اور اسلامک فنڈامنٹلز کی مدد اور ساتھ اور تائید اہل سنت و جماعت کے ساتھ موجود ہے۔ اب ایک تو یہ میں نے وضاحت کر دی، اس نے یہاں اہل فتاوی رضویہ کی عبارت پڑھ کے 2 نمبری کی، بھائی شریعت پڑھ کے 2 نمبری کی، اور اسی طرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی عبارت پڑھ کے 2 نمبری کی، اور دوسرا جو پھر آگے علمی اس کی یتیمی ہے، میں ذرا اس کی بھی نشاندہی کر دوں۔ لوگ اس کو مفتی کہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں ہاں مفت سے مفتی کہہ دو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن افتا یفتی افتاءن فہو مفتی، اس سے یہ مفتی نہیں ہے، شرعی مفتی نہیں۔ ہاں یہ ایک معاشرے میں مفت سے مفتی بنا دو تو تمہاری مرضی ہے، اس طرح کے ڈھیر یہاں لگے پھر رہے ہیں۔ اب عبارت میں جو اس بدو سے اردو نہیں پڑھی گئی وہ سنو۔ میرے امام نے کہا ہم نے سلسلہ کلام میں اوپر ذکر کیا کہ غیر تلاوت میں اپنی طرف سے سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی و گناہ کی نسبت، خطا اجتہادی نہیں کہا، نافرمانی و گناہ کی نسبت حرام ہے۔ ائمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی، بلکہ ایک جماعت علماء کرام
یہ لفظ اس بدھو سے نہیں پڑھے جا رہے تھے. جس کو اردو نہیں آتی وہ اہل سنت کے عقائد و نظریات پر محاکمہ کرے گا, فیصلے کرے گا, وہ ڈیسیژن لے گا, اور وہ ججمنٹ اور جج بن کے یہاں پر اپنے فیصلے سناتا پھرے گا. ایک جماعت علماء کرام, ہم ہیں رضا والے, ہم ہیں رضا کی دہلیز کے نمک خار, ریزہ خار, ہم پڑھیں گے فتاوی رضویہ. خدا کے کرم سے اس وقت تک فتاوی رضویہ 11 مرتبہ 30 جلد مکمل مطالعہ کیے, اور 12ویں مرتبہ فتاوی رضویہ کا مطالعہ یہ عاجز مسکین کر رہا ہے. ہمارے سامنے بیٹھو, ہم تمہیں فتاوی رضویہ پڑھنا سکھائیں اور بتائیں. فتاوی رضویہ پڑھنے کے لیے ایک تو عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے صحابہ اہل بیت کے عقیدے کے مطابق, اور دوسرا فتاوی رضویہ پڑھنے کے لیے امام احمد رضا کا نوکر ہونا, دل سے احمد رضا کا غلام ہونا بھی ضروری ہے. اور جو امام احمد رضا کے بارے میں معاذ اللہ ایک انتہائی جو وہ کمینی قسم کی سوچ رکھتے ہوں, وہ کب فتاوی رضویہ پڑھ سکتے ہیں اور استدلال کر سکتے ہیں. آگے اعلیٰ فرماتے ہیں مولا کو شیان ہے کہ اپنے محبوب بندوں کو جس عبارت سے تعبیر فرمائے, دوسرا کہے تو اس کی زبان گدی کے پیچھے سے کھینچی جائے. کس کی میں نے بتا دی ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں للہ المثل الاعلیٰ بلا تشبیہ. یوں خیال کرو کہ زید نے اپنے بیٹے عامر کو, یہاں بھی عبارت نہیں پڑھنی آ رہی تھی اس کو, عامر کو اس کی کسی لغزش یا بھول پر متنبع کرنے, ادب دینے, اور آگے آگے یہ عبارت پھر اس بدھو کو نہیں آ رہی تھی, اردو نہیں آ رہی تھی. سنو ہم پڑھتے ہیں کیسے. فرماتے ہیں کسی لغزش یا بھول پر متنبع کرنے, ادب دینے, حزم و عزم و احتیاط اتم سکھانے کے لیے. مثلا بےہودہ, نالائق, احمق وغیرہ الفاظ سے تعبیر کیا. باپ کو اس کا اختیار تھا. اب کیا عمر کا بیٹا بکر یا غلام خالد, یہاں کہہ رہا تھا بکر, اندازہ کرو, عامر کا بیٹا بکر یا غلام خالد, انہی الفاظ کو سند بنا کر اپنے باپ اور آقا عامر کو یہ الفاظ کہہ سکتا ہے؟ حاشا, ہرگز نہیں. اگر کہے گا سخت گستاخو مردودو ناسزاؤ مستحق عذاب و تعزیر و سزا ہوگا. یہ بات پھر نہیں آ رہی تھی. اور ہم تمہیں فتاوی رضویہ بتائیں کیسے پڑھا جاتا ہے. فتاوی رضویہ پڑھنے سے پہلے امام احمد رضا کی بارگاہ میں خراج عقیدت محبت کا خراج پیش کیا جاتا ہے, اور ان کی روحانی توجہات کو لیا جاتا ہے. پھر فتاوی رضویہ پڑھا اور سمجھا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے. آگے اعلیٰ فرماتے ہیں جب یہاں یہ حالت ہے تو اللہ عز و جل کی ریس کر کے انبیاء علیہ السلام کی شان میں ایسے لفظ کا بکنے والا کیوں کر سخت شدید و مدید عذاب جہنم و غضب الہی کا مستحق نہ ہوگا. اب یہاں بھی شدید و مدید کو کہہ رہا تھا مزید. میں نے کہا کسی کے تیار کر کے دیے ہوئے نوٹسز سے پڑھنا ہو رہے, اور یہ فتاوی رضویہ شریف سامنے رکھ کے پڑھنا ہو رہے. یہ تھا اس کی اردو کا عالم. بدھو کو اردو نہیں آتی فتاوی رضویہ کی, اور جج بنا ہوئے اہل سنت کے درست اور غیر درست کے فیصلے کرنے کا. اور آگے پھر اعلیٰ نے امام قرطبی کی ایک عبارت تفسیر قرطبی سے نقل کی, اور پھر علامہ ابن الحاج کی المدخل سے ان دونوں عربی عبارتوں کی توہی کی تہی پھیر دی. بدھو کو یہ نہیں پتا اسنا یسنی اسنا اور ہے اور اسنا اور ہے, اسنا اور ہے اور اسنا صبر کے ساتھ اسنا اور ہے. اور درمیان میں ذرا عبارت تھوڑی مشکل آئی. کہاں عبارت آئی کہ فَأَمَّا أَن نَبْتَدِعَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ أَنفُسِنَا فَلَيْسَ بِجَائِزٍ لَنَا فِي آبَائِنَا الْأَدْنَيْنِ إِلَيْنَا الْمُمَاثَلَيْنِ لَنَا. اب یہاں عبارت ذرا مشکل آئی, یہ جملے ہی اڑا دیے, پڑھے ہی نہیں درمیان سے. کہاں تک داندلی کرو گے, پکڑنے والے موجود ہیں. اور آگے یہ نہیں پتا بدھو کو کہ کیفا بِأَبِينَ الْأَقْدَمَ پڑھنا ہے یا اقدم الاعظم الاکبر النبی المقدم. اب یہ نہیں پتا کہ اقدم الاعظم الاکبر النبی المقدمہ یہ پڑھنا ہے یا بِأَبِينَ الْأَقْدَمِ الْأَعْظَمِ الْأَكْبَرِ النَّبِيِّ الْمُقَدَّمِ یہ پڑھنا ہے. یہ نہیں پتا کہ زبر یا زیر پڑھنی ہے. اور یہ ہے کیا ترکیب میں, یہ یہاں واقع کیا ہو رہا ہے, یہ اس کی یہاں پر کنڈیشن کیا ہے. اور اگلی عبارت اس کی بھی ایک ہی تہی پھوڑ دی. یہ نہیں پتا کہ انا کہاں پر پڑھا جاتا ہے اور انا کہاں پہ پڑھا جاتا ہے. اس انے کو یہ نہیں پتا کہ انا کہاں آتا ہے اور انا کہاں آتا ہے.
بچہ جمہورا دتورا اور بگوتر جی پہلے پڑھو امام احمد رضا کے نوکروں کے پاس بیٹھ کے، پھر فتاوی رضویہ پڑھنے کی کوشش کرنا. یہ حالت ہے. استدلال کی بھی درجنوں غلطیاں اور بددیانتی اور کرپشن اور دھاندلی اور دو نمبری اور ریگنگ کا مظاہرہ جو 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں کسی گندے سے گندے بندے نے بھی یہ کام نہیں کیا جو یہ شخص کر رہا ہے، سنی ہونے کا دعویٰ کر کے. در حقیقت تفسیری رافی و شیعہ انسان ہے. اور یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب اشیۃ اللمعات کی عبارت پڑھی، اور اس کی عبارت میں کیا پڑھا؟ اس کی یہ عبارت اندر جو ایسی کی تیسی پھیری وہ تو الادہ، اوپر نام بھی غلط پڑا، کہتے ہیں اشیۃ اللمعات، اشیۃ اللمعات. میں نے کہا جناب جی اشیۃ اللمعات نہیں، اشعۃ اللمعات، اشعۃ اللمعات ہے. اور یہ آگے یہ میرے امام کی کتاب ہے اور علامہ فضل رسول بدایونی کی. اس کتاب کا حوالہ دیا تو یہاں پر کتاب کا نام ہی غلط پڑ رہا ہے. یہ نہیں پتا کہ المعتقد المنتقد پڑھنا ہے یا المعتقد دل پڑھنا ہے یا المعتقد دل. کہتے ہیں المعتقد دل منتقد، اور آگے المعتمد المستند. جس آدمی کو کتابوں کے نام نہ آئے وہ کتابوں کے اندر کی عبارتوں کو کھے پڑے گا، کھے سمجھے گا اور سمجھائے گا. وہ سوائے گمراہی اور بے راہ روی کے اور لوگوں کا ایمان اور عقیدہ برباد کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا. ہم اہل سنت و جماعت کو خبردار کر رہے ہیں، خدا را اس طرح کے بیروپیوں سے، اس طرح کے کرپٹ بددیانت اور خیانت کرنے والے لوگوں سے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیجیے. اور میرے امام امام اہل سنت سیدنا سید المجددین مجدد اعظم اعلی حضرت امام محمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقدس سرہ العزیز، آپ کی تعلیمات اور آپ کے عقائد و نظریات سے مضبوطی سے جڑ جائیے اور اس طرح کے ہر فتنے کی سرکوبی کے لیے کمر کس لیجیے. اہل سنت اٹھیے، یہ اس وقت حالات بڑے نازک موڑ پر ہیں. جاگ کے متحد ہو کے ایک ہو کر اس طرح کے تمام فتنوں کا مقابلہ کیجیے. الحمدللہ تعالیٰ یہ جو میں بول رہا ہوں تو میں صرف اکیلا یا محمد مختار نہیں بول رہا، میرے ساتھ کراچی سے لے کے خیبر تک اور وہ ہزارے تک اور کوئٹہ سے کشمیر تک تمام اہل سنت علماء و مشائخ امام احمد رضا کے جتنے بھی سچے غلام ہیں اور اعلیٰ کے افکار اور نظریات کے پیروکار ہیں، وہ سب الحمدللہ میں ناچیز کے ساتھ ہیں. اور ان سب کی تائید سے میں یہ ساری گفتگو کر رہا ہوں اور یہ بول رہا ہوں. الحمدللہ تعالی درجنوں بزرگوں اکابرین نے مجھے باقاعدہ فردن اپنی طرف سے، کچھ نے یہاں آ کر ہمارے پاس تشریف لا کر اور کچھ نے باقاعدہ فون کے ذریعے، سب نے اپنے اپنے آستانوں سے، اداروں سے، مدرسوں سے ہمیں کہا بیٹا بچے آپ جو کام کر رہے ہیں فکر رضا کا اور اعلیٰ کے عقائد و نظریات کا اور اہل سنت کے عقائد و نظریات کے تحفظ کا اور بد عقیدہ لوگوں کے رد کا، اس میں ہم مکمل آپ کی حمایت کرتے اور آپ کے ساتھ ہیں الحمدللہ تعالی. اور بندہ ناچیز کو 2 روز قبل بریلی شریف سے باقاعدہ فون کر کے باقاعدہ طور پر اس ساری الحمدللہ ہماری محنت پر ایک انتہائی محبت بارے جملوں سے نوازا گیا. تحسین فرمائی میرے امام کی نگری سے اہل علم نے. اللہ پاک سب اہل سنت کو سلامت رکھے، اہل سنت کا بول بالا فرمائے. اللہ میرا آپ سب حامی و ناصر ہو. کچھ وقت کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ ایک اور اہم مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں. السلام علیکم.